नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बीफ पार्टी का एहतमाम करने पर दाएं बाजू के कारकुनों ने जम्मू कश्मीर असेंबली के आज़ाद रुकने असेंबली शेख अब्दुल रशीद के चेहरे पर स्याही पोत दी। उन्होंने जारिया माह के अवाइल में श्रीनगर में बतौर एहतजाज बीफ पार्टी की मेज़बानी की थी। वो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं और आज नई दिल्ली प्रेस क्लब में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से खिताब के बाद जैसे ही वो बाहर आए, दाएं बाजू तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने रंग सियाही और ऑयल उन पर फेंका। इंजीनियर रशीद उधमपुर में हुजूम के हमले में झुलस जाने वाले 2 ट्रक ड्राइवर्स के रिश्तेदारों के साथ यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह है कि जम्मू इलाके में 9 अक्टूबर को यह हमला किया गया था, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हो गए और कंडक्टर जाहिद की कल सुबह सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत वाक़ हो गई। जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, चंद टीवी सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब की गेट पर उन्हें रोक लिया ताकि उनका इंटरव्यू लिया जा सके। उस दौरान चंद कारकुन गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए वहां पहुंचे और उन पर नीली स्याही, सियाह रंग के अलावा ऑयल फेंका। चंद टीवी सहाफ़ियों के अलावा पुलिस मुलाजमीन भी इस हमले की जद में आ गए और उनके चेहरों और कपड़ों पर भी स्याही गिरी। वो रुकने असेंबली को हुजूम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है और इन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जबकि इंजीनियर रशीद को प्रेस क्लब के अंदर पनाह लेनी पड़ी जब तक पुलिस की मजीद जमीयत नहीं पहुंच गई। रशीद को रियासती असेंबली में बीफ पार्टी की मेजबानी पर बीजेपी अरकान असेंबली ने ज़िद्दोकोब भी किया था। उन्होंने आज के किए गए हमले के बाद कहा कि ये एहतजाज ज़हनी बीमारी है। वो सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह ये लोग कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल में उनकी तरफ से मुनक़िद की गई बीफ पार्टी पर तबसरा किया था। उन्होंने कहा कि वो बीफ, मटन या चिकन नहीं खाते, लेकिन बतौर एहतजाज उन्होंने ऐसा किया और वो हुक्काम को ये बताना चाहते थे कि उन्हें दूसरों के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी शख्सियतों के खिलाफ अपनी जारियाना मुहिम जारी रखते हुए शिवसेना कारकुन आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर्स में घुस पड़े, जहां उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरबराह शहरियार खान के खिलाफ नारे लगाए। इसकी वजह से दोनों ममालिक के माबीन क्रिकेट रवाबित की बहाली के मकसद से तयशुदा बातचीत मनसूख करनी पड़ी। मुजव्वज़ा बाहमी सीरीज के सिलसिले में बातचीत दिल्ली में मुनक़िद होगी। इस हमले के बाद एनडीए पार्टनर्स में बढ़ते इख्तलाफात भी आया हो गए हैं। सदर रियासती बीजेपी राव साहब दानवे ने कहा कि उनकी पार्टी शिवसेना की इस तरह की हरकतों से इत्तेफाक नहीं करती और अगर यहाँ मैच मुनक़िद किया जाए तो पाकिस्तानी टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। शिवसेना के 10 कारकुनों को पुलिस कमिश्नर के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जमा होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि इन तमाम की बादज़ा मुकामी अदालत में 2000 रुपये के शख्सी मुचल्लके पर जमानत मंजूर कर ली गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया हेडक्वार्टर के बाहर हजारों शिवसेना कारकुन प्ले कार्ड थामे नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने सदर बीसीसीआई शशांक मनोहर का घेराव किया, जिसकी वजह से उनकी शहरियार खान के साथ मुनक़िद शुदनी बातचीत मनसूख कर दी गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शिवसेना कारकुनों की जानिब से बीसीसीआई के हेडक्वार्टर पर की जाने वाली हंगामा आराई के बाद पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार को मुंबई में मुनक़िद शुदनी हिंद अफ्रीका वनडे में एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए जाने पर धमकी दिए जाने के ज़िमन में इन्हें रवां वनडे सीरीज़ के माबाकी मुकाबलों में एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देने से रोकते हुए वापस तलब कर लिया है। आईसीसी के तर्जुमान ने कहा कि मुंबई में 25 अक्टूबर को मुनक़िद शुदनी 5वें वनडे के लिए अलीम डार आईसीसी के एम्पायर थे, लेकिन मौजूदा हालात में अलीम डार को एम्पायरिंग के फ़राइज़ की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, लिहाजा इन्हें वापस तलब कर लिया गया है। आईसीसी की जानिब से अलीम डार को वापस तलब कर लिए जाने के बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर टीवी कमेंटेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर ने भी खुद को 5वें वनडे में कमेंट्री से दस्तबरदार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अकरम और अख्तर ने अपने तौर पर कमेंट्री के फ़राइज़ से खुद को दस्तबरदार कर लिया है और इन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। वसीम अकरम और शोएब अख्तर जुम्मे को पाकिस्तान वापस लौट जाएंगे। आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जस्टिस सचर कमेटी और डॉक्टर रंगानाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात में वाज़ेह कर दिया गया कि चुनांचे क़ानूनी हैसियत के हामिल बीसी कमीशन के ज़रिए मुसलमानों को तालीमी शोबे और मुलाजमतों में 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव इंतखाबात के दौरान मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने में टाल मटोल से काम ले रहे हैं और मुख्तलिफ रुकावटों और कानून का हवाला देते हुए सुधीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम की, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है।
اسی لیے بہت ہی سوچ و فکر اور دور اندیشی کے ساتھ بحیثیت نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس تصور کے تحت کہ کل اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ میں نے تجھے بہت سارے وسائل، اختیارات اور مواقع فراہم کیے تھے، آخر تم نے امت مسلمہ کے لیے کیا کیا؟ اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ میں نے مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات کے حصول کے لیے ہر ممکنہ جدوجہد اور عوامی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے کریم نگر میں مسلم بہبود کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ مشاورتی اجلاس و لائحہ عمل کو خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کی صدارت سینئر صحافی و صدر مسلم بہبود کمیٹی کریم نگر جناب سید محی الدین نے کی۔ جناب عامر علی خان نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہم جدوجہد نہ کریں گے تو ہمیں تحفظات حاصل نہیں ہوں گے۔ KCR نے اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے اور مرکز کو روانہ کرنے کی بات کہی ہے۔ صدر کمیشن کی تحقیقات کی مکمل عمل آوری کے بعد 90ویں شیڈول کے تحت تحفظات دینے کی کوشش کریں گے، جبکہ تحفظات کے سلسلے میں مسلمانوں کا مکمل ڈاٹا نہ پیش کرنے پر 4% تحفظات حاصل ہے۔ یہ معاملہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا ہے۔ جناب عامر علی خان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ BC کمیشن قائم کریں تاکہ صحیح طریقے پر مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو سکے اور مسلمانوں کے اعداد و شمار اور معاشی تعلیمی پسماندگی کا جائزہ لے کر سفارش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد جائیدادوں پر تقررات کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر ہم غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوئے تو آئندہ شاید 20 برس تک سرکاری ملازمتوں کا موقع مل نہیں پائے گا۔ اس وقت 40 سال کی عمر تک پہنچ جانے والے تعلیم یافتہ بے روزگاروں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے کچھ خاندانوں کی اولاد خلیجی ممالک میں برسر روزگار ہیں۔ اس کی وجہ ان کی مالی صورتحال کچھ بہتر ہے، لیکن اب خلیج میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے، وہاں اب غیر مقیم افراد کو واپس بھیج دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسلمانان کریم نگر سے پرزور خواہش کی کہ آپ لوگ حکومت پر دباؤ ڈالیں اور KCR کو اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے سیاست کی جانب سے شروع کردہ حصول تحفظات مہم میں شامل ہو جائیں اور روزانہ 2-2، 4-4 یا تنہا بھی سرکاری عہدیداروں اور اعلیٰ سیاسی قائدین کو 12% مسلم تحفظات پر عمل آوری کے لیے یادداشتیں حوالے کریں۔ تلنگانہ حکومت نے آندھرا پردیش وقف بورڈ کو تحلیل کرتے ہوئے علیحدہ وقف بورڈ تشکیل دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج باقاعدہ سرکاری احکامات جاری کیے گئے۔ حکومت نے تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل کے ساتھ نئے عہدیدار مجاز کا تقرر کیا ہے۔ اس کے لیے علیحدہ GO جاری کیا گیا۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کو فوری اثر کے ساتھ 6 ماہ کی مدت کے لیے یا پھر وقف بورڈ کے انتخابات تک عہدیدار مجاز مقرر کیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے محمد اسد اللہ برقرار رہیں گے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے 7 سپٹمبر کو آندھرا پردیش وقف بورڈ کو تقسیم کرتے ہوئے 8 سپٹمبر کو اعلامیہ جاری کیا تھا، جس کے بعد آندھرا پردیش وقف بورڈ عملاً تحلیل ہو چکا تھا۔ تلنگانہ حکومت نے علیحدہ وقف بورڈ کی تشکیل کا فیصلہ کرتے ہوئے نئے عہدیدار مجاز کا تقرر کیا ہے۔ اس عہدے پر فائز ڈائریکٹر اقلیتی بہبود MJ اکبر کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا۔ وہ آندھرا پردیش وقف بورڈ میں اسپیشل آفیسر اور پھر عہدیدار مجاز کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد اسد اللہ کی خدمات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ تلنگانہ وقف بورڈ کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ TRS حکومت ایک طرف مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا اعلان کر رہی ہے تو دوسری طرف تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے تقررات میں موجودہ 4% تحفظات سے مسلم امیدواروں کو محروم کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے کیے جا رہے تقررات میں 4% مسلم تحفظات پر عمل آوری کا اعلان کیا گیا، لیکن مسلم امیدواروں کے لیے جو شرائط عائد کی گئی ہے وہ دراصل تحفظات کے حصول میں محروم کرنے کی کوشش دکھائی دے رہی ہے۔ پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے BC طبقات میں ABC اور D طبقات کے لیے صرف اپنے طبقے کی نشاندہی کافی ہے، جبکہ BCI کے معاملے میں ایک اور سرٹیفکیٹ کی شرط عائد کی گئی جس سے طلباء میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت خفیہ طور پر سخت شرائط کے ذریعے مسلم امیدواروں کو تحفظات سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ مسلم امیدوار جیسے ہی BCE کا انتخاب کریں گے انہیں ایک اور آپشن پوچھا جا رہا ہے کہ آیا وہ کریمی لیئر کے تحت یا نان کریمی لیئر کے تحت مسلم طلباء کو نان کریمی لیئر یعنی خوشحال طبقے سے تعلق نہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے متعلقہ MRO سے سرٹیفکیٹ طلب کیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ یقیناً زیادتی ہے۔ جب ABCD پسماندہ طبقات کے لیے اس طرح کے علیحدہ سرٹیفکیٹ کا کوئی لزوم نہیں تو پھر BCE امیدواروں کے لیے اس طرح کی شرط لگانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اقدام دراصل حکومت کی سنجیدگی پر سوال اٹھاتا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ متحدہ آندھرا پردیش میں کریمی اور نان کریمی لیئر سے متعلق شرط موجود تھی جسے تلنگانہ حکومت نے برقرار رکھتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ متحدہ آندھرا کے اس قانون کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مسلم طلبہ کو اس شرط سے مستثنی قرار دیتی، لیکن متحدہ آندھرا کے اس قانون کو برقرار رکھنا 4% تحفظات کی فراہمی میں حکومت کی عدم دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ جنرل سیکرٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی ملک کو توڑنے کا اور کانگریس ملک کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ گاندھی جی کا قتل کرنے والوں کے نظریات پر نریندر مودی حکومت کام کر رہی ہے۔ کانگریس پارٹی ہر مذہبی فرقہ پرستی کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، پارٹی سے زیادہ ملک کے مفادات کو اہمیت دے گی۔ چار مینار پر منعقدہ سدبھاونا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ غلام نبی آزاد ملک میں سدبھاونا کی مثال ہے۔ ہندوستان امن و امان کا مزاج رکھنے والا دیش ہے، لیکن سیاسی مفاد پرستی کے لیے بی جے پی اور ہندوتوا طاقتیں ملک میں فرقہ پرستی کا زہر گھول رہی ہے۔ ملک میں گاندھی جی کے قاتل کے نظریات رکھنے والی طاقتیں حکومت کر رہی ہے۔ بی جے پی میں دوہری پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سیاسی مفادات کے لیے کوئی امن کی بات کرتا ہے اور کوئی تشدد کی بات کرتا ہے۔ بی جے پی کے زیر قیادت این ڈی اے حکومت کو RSS چلا رہی ہے۔ ملک کے عوام کو مذہب کے نام پر بانٹ کر بی جے پی راج کر رہی ہے۔ اس ملک میں مساجد اور منادر کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ سدبھاونا کے نظریات گھٹ رہے ہیں جو قابل فکر ہیں اور اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کانگریس پارٹی امن و امان، بھائی چارگی اور سدبھاونا کے نظریات پر ایقان رکھنے والی جماعت ہے۔ 2014 کے عام انتخابات میں سارے ملک میں بی جے پی کو صرف 31% ووٹ حاصل ہوئے ہیں، 69% عوام نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے عوام کو مذہب کے نام پر تقسیم کرتے ہوئے خود سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ فرقہ پرستی زہر ہے اور اس کو زائل کرنے کے لیے کانگریس پارٹی مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جماعتیں اور ان کے قائدین اپنی جماعتوں اور عہدوں کو اہمیت دیتے ہیں، تاہم کانگریس پارٹی پہلے ملک کو، بعد میں پارٹی کے مفادات کو اہمیت دیتی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے قائدین نے آج الحاج ابراہیم بن عبداللہ مسقطی سابق رکن قانون ساز کونسل کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ AICC جنرل سیکرٹری غلام نبی آزاد اور ڈگ وجے سنگھ کے علاوہ پردیش کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی، قائد اپوزیشن جانا ریڈی، قائد اپوزیشن قانون ساز کونسل محمد علی شبیر، رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ، رکن قانون ساز کونسل محمد فاروق حسین، ترجمان AICC مدھو یاشکی گوڑ، سابق رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر، سابق وزیر ڈی ناگیندر، صدر نشین اقلیتی ڈپارٹمنٹ پردیش کانگریس محمد فخر الدین اور دوسروں نے کوٹلہ علیجہ میں ابراہیم مسقطی مرحوم کی قیامگاہ پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات کی اور انہیں پرسہ دیا۔ کانگریس قائدین نے جناب مسقطی کی طویل عوامی خدمات کی یاد تازہ کی اور کہا کہ ان کے انتقال سے پرانے شہر کے عوام ایک سیکولر اور بے باک قائد سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کے انتقال سے مسلم قیادت میں خلا پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم ابراہیم مسقطی سے ان کے قریبی مراسم تھے اور کئی بار ملک کے حالات پر تولہ خیال ہو چکا ہے۔ ڈگ وجے سنگھ اور غلام نبی آزاد نے جناب مسقطی کے فرزندان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس موقع پر جناب ابراہیم مسقطی کے فرزندان عرفان مسقطی، سلطان مسقطی، علی مسقطی، منان مسقطی، خالد مسقطی اور عادل مسقطی موجود تھے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔